الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار والحطب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام على خير الأنعام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. شریعت مطہرہ میں جیسا کہ گزشتہ جمعہ کو بتایا تھا کہ احکام دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری احکام ہے، ایک باطنی احکام. ظاہری احکام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور باطنی احکام جن سے بچنا فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا، اور نہ بچنے پر احادیث میں بہت سارے نقصانات کی نشاندہی کی گئی. ان میں سے بہت ساری باطنی بیماریاں ہیں، باطنی امراض ہے، باطنی گناہ ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. ان میں سر فہرست جو ہے وہ حسد ہے. حسد ایک مہلک بیماری ہے. باطنی بیماریوں میں بغض بھی ہے، کینہ بھی ہے، تکبر بھی ہے. لیکن حسد جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تمام باطنی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اور اس سے وہ ساری باطنی بیماری جو ہے آدمی کر بیٹھتا ہے. حسد کی قسمیں بتائی گئی تھی گزشتہ جمعہ کو، اور حسد کے سبب، حسد کس کو کہتے ہیں پہلے تو یہ بتایا کہ تمنی زوال نعمت الغیر، بندے خدا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جسمانی اور جو ہے ایمانی نعمت ملی ہے، دینی نعمت ملی ہے، دنیاوی نعمت ملی ہے، اخلاقی نعمت ملی ہے، روحانی نعمت ملی ہے، ان نعمت کے ملنے کے اوپر آدمی کے دل کے اندر جلن محسوس ہو، تکلیف محسوس ہو، اور آدمی یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت جو جسمانی، دینی،
دنیاوی اس کو جو ملی ہے وہ ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے اس کے کوئی جو ہے سروکار نہیں، یا پھر وہ نعمت مجھے مل جائے، مجھے ملے نہ ملے، جیسا کہ بتایا تھا یہ جو ہے منافقوں کی جو ہے نشانی تھی کہ منافق مسلمانوں کے بارے میں اس طرح حسد کرتے تھے، اور ان کے پاس سے نعمت ختم ہو کر مجھے ملے، یہ جو ہے عادت یہودیوں کی تھی، جو اس آیت مبارکہ میں بتایا جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی یہ دلی تمنا ہوتی تھی کہ جو نعمت مسلمانوں کو ایمانی ملی ہے وہ نعمت ان کے پاس سے ختم ہو کر ہمیں مل جائے تاکہ ہمیں وہ مقام حاصل ہو جائے۔ یہ بر بنائے حسد تھا، حسد من عند انفسہم، ان کے جی میں یہ حسد تھا۔ تو یہ بھی بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اور ایک قسم بتائی تھی کہ بھئی آدمی کو نعمت کے کسی کے ملنے کے اوپر قرن تو ہو، تکلیف تو ہو، لیکن اس کے اوپر کوئی اقدام نہ ہو، اس کو ختم کرنے کی کوئی سازش بھی نہیں کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس کو اس کی نعمت کے ملنے پر بڑھنے پر اب جب اس کے ختم کرنے کے کوئی پلاننگ بھی نہیں کر رہا ہے، تو یہ جلن ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس پر بھی گناہ ہوتا ہے، لیکن امید ہے اللہ تعالیٰ توبہ استغفار پر اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ اور ایک قسم بتائی تھی کہ آدمی کو دینی دنیاوی نعمت دیکھ کر رشک ہو کہ اس کا مکان کتنا اچھا ہے، میرا بھی ایسا ہو جائے، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے میرے پاس بھی آ جائے، اس کی اچھی دکان ہے میری اچھی دکان ہو جائے۔ تو یہ رشک کرنے میں کوئی حرج نہیں، تمنا آدمی ہر ایک کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہے انسان کا جسم ہی ایسا ہے کہ جو حسد سے خالی نہیں، کوئی جسم ایسا نہیں، ما خلا جسد عن الحسد، کوئی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے خالی ہو۔ اس لیے یہ تمنا ایک فطری چیزیں ہوتی ہیں، ہونی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن یہ حسد پیدا کیوں ہوتا ہے یہ بات چل رہی تھی۔ تمنا یعنی حسد کی تعریف بھی ہو گئی، حسد کی قسمیں بھی ہو گئی، حسد پیدا ہوتا کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا ریزن دشمنی ہوتی ہے۔ جب آدمی کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے، اب اس کے بارے میں اس کے ساتھ حسد شروع ہو جاتا ہے، اب پھر آدمی اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی جو ہے کمیوں کو، اس کی جو ہے خامیوں کو، اس کی جو ہے جو بھی کہتے ہیں کہ اس کا ضعیف اور کمزور پوائنٹ دیکھتا ہے، ویک پوائنٹ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے اندر ایسا کوئی سا پوائنٹ ہو اور میں اس کو معاشرے میں اچھالوں اور پھر اس کو بدنام کروں۔ اب اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کی غیبت بھی شروع کر دیتا ہے، اس کی بدنام کرنے کے لیے اس کی جو ہے جتنے بھی ویک پوائنٹ ہے وہ سب کے سامنے بیان کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ دشمنی ہو گئی ہے۔ اب اس کے پاس جو نعمتیں ہیں، مالی ہو تو مالی، علمی ہو تو علمی، اس کے پاس جسمانی ہو تو جسمانی، وہ نعمت کیسے ختم ہو جائے، بس اسی کی پلاننگ، اسی کی سوچ اور اسی کے جو ہے خیال و وچار میں آدمی رات اور دن گزارتا ہے، حالانکہ ہوتا اس سے کچھ نہیں ہے بھائی۔ وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے عزت دینے کے فیصلے بھائی اوپر کر لیتے ہیں نا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، چاہے تم کتنے بھی پلاننگ بناؤ اور کتنا بھی اس کے پیچھے پڑو، لیکن دنیا اس کو کبھی بھی ذلیل نہیں کر سکتی، جبکہ اس کے عزت دینے کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کر لیا ہے۔ اور اللہ رب العزت کے یہاں جس کو ذلیل کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، دنیا مل کر اس کو عزت بھی نہیں دے سکتی ہے، چاہے وہ عزت کے کتنے بھی نقشوں میں چلا جائے، لیکن بالآخر وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، بیکوز کہ اللہ کے یہاں اس کے لیے ذلتی کا پلان ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم اپنی گندی پالیسوں سے، گندی چالوں سے، گندے خیالات سے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے ہم کوششیں کریں گے، کوششیں بیکار ہے، گناہ ہوگا، تمہاری جو ہے کمیاں اور جو جتنی بھی پلاننگ ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا تو بال بھی ٹکا ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے دشمنی کی بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے، اور یہ حسد آدمی کو اتنا جو ہے بے چین کر دیتا ہے کہ دھیرے 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 دھیرے
ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ آدمی خود ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے مثال دی حسد کی کہ حسد کی مثال آگ کی طرح ہے. بھائی جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، لکڑی ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوسری چیز کو کھاتی ہے، وہ سب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آگ خود آگ کو کھاتی ہے. آگ خود آگ کو کھاتی ہے اور پھر آگ آگ کو کھا کر پھر بجھ جاتی ہے بالکل کالا. کیوں؟ کیونکہ آگ کا کام ہی کھانا ہے. ٹھیک اسی طریقے پر حسد کرنے والا حاسد دوسروں کی جو ہے برائی کر کر کے، دوسروں کے بارے میں برا سوچ سوچ کر، اس کا تو برا ہوتا نہیں ہے لیکن وہ جو ہے سوچ سوچ کر اپنا برا کر لیتا ہے. پھر آدمی برا اپنا سوچنے لگ جاتا ہے، پھر وہ اتنی جو ہے حد تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ خود ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو جو ہے جسمانی بھی نقصان، روحانی بھی نقصان، نیکیاں بھی برباد اور صحت بھی برباد، اور حاصل تو حاصل کچھ بھی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو احادیث کے ذریعے امتیوں کو اس بات کی جو ہے طرف توجہ دلائی ہے، بھئی یہ بھی گناہ ہے، تم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہو. کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا، برے پلاننگ کرنا، اس کو کہتے ہیں حسد. یہ حسد جو ہے آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اور ایک روایت میں العاشب، جیسے آگ جو ہے گھاس کو کھا جاتی ہے. اور کتنی اسپیڈ سے کھاتی ہے. ایسی ہی نیکیاں اتنی اسپیڈ سے برباد ہوتی ہیں. نیکیوں کا کمال، نیکیوں کا حسن، نیکیوں کی خوبیاں یہ اس طرح جو ہے ضائع ہوتی چلی جاتی ہے. تو ایک سبب دشمنی ہے. دشمنی کسی سے نہ رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمن کو بھی کیا لگایا ہے؟ گلے سے لگایا ہے. ہاں، اس لیے دشمنی بہت بری چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں کہ بھئی لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا تنافسوا. یہ ساری بیماریاں بتائی. بھئی ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے دشمنی مت کرو، ایک دوسرے سے پشت پھیر کر مت بھاگو، ایک دوسرے کی جو ہے کھانا پھوسی مت کیا کرو، بس اسی کی توہ میں مت رہو کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ دنیا کیسی کما رہا ہے، اس کے پاس مال کیسے آ گیا، یہ گاڑی کیوں لایا، یہ گاڑی اس کے پاس کیسے آ گئی، یہ بھائی کیوں ایک دوسرے کی توہ میں لگے رہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی فکر میں لگے رہتے ہو؟ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بن کر رہو. یہ نبی کی تعلیم ہے. ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے جو ہے دشمنی مت کرو، ایک دوسرے کا جو ہے برا مت سوچو، ایک دوسرے سے پشت پھیر کر مت بھاگو. وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کبھی وہ اس راستے سے آ گیا تو اس نے منہ پھیر دیا، کبھی آیا تو اس نے منہ پھیر دیا. ولا تدابروا، ایک دوسرے کو پشت مت دکھاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر. یہ ہے. دوسرا جو ہے سبب حسد کا ہوتا ہے فخر و تکبر. آدمی کے اندر جب فخر آتا ہے، پراؤڈ آتا ہے، تکبر آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اب جب دوسروں کو حقیر سمجھے گا اور پھر اس کے پاس مال دیکھے گا، پھر اس کے پاس جو ہے کوئی نعمت دیکھے گا، پھر اس کے پاس کوئی عہدہ دیکھے گا، تو پھر اس کو جو ہے اس سے حسد ہوگا کہ بھئی اس کے پاس مال کیوں آ گیا، اور یہ تو کل جاب کرتا تھا، شاپ اس کے پاس کیسے آ گئی، یہ کیوں آ گیا. یہ فخر و تکبر کہ بھئی میں انٹیلیجنٹ ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں یہاں کا لوکل ہوں، میرے کو اتنے سال ہو گئے، اور یہ ابھی ابھی انڈیا سے آیا 5 سال، ارے میرے یہاں کام کرتا تھا، اس کے پاس شاپ ہو گئی. دیکھو فخر و تکبر، آدمی میں بڑائی آ جائے، تکبر آ جائے، اور یہ تکبر حسد کو پیدا کرتی ہے. سب سے پہلے آسمانوں کے اوپر حسد جو ہے ابلیس کو ہوا تھا. کس پر؟ حضرت آدم علیہ السلام. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا
اور بنانے کے بعد حکم دیا کہ اب اس کو سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس کو حسد ہوا، ارے یار یہ بھی مٹی کا بنا ہوا، میں جو ہے آپ سے بنا ہوا، کئی سالوں سے میں عبادت کر رہا ہوں اللہ کی، حد تک مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو سجدے کا حکم نہیں دیا اور اس کو کہہ رہے سجدہ کرو، یہ ہم سے بڑھ گیا۔ سب سے پہلے حسد، تکبر اور فخر کی بنیاد پر اگر اس روئے زمین پر اور آسمانوں کی فضاؤں میں اگر پیدا ہوا ہے تو ابلیس سے ہوا۔ اور جب ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا ریزن اور اس کا جو ہے کارن بتایا کہ نہیں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے میرے اللہ آپ نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ جو ہے وہ بلند ہوتی ہے، مٹی جو ہے وہ نیچے جاتی ہے، آگ جو ہے سلگ کر اوپر شعلے کو آسمانوں سے باتیں کرتی ہے اور مٹی تو زمینوں کو سلام کرتی ہے، لہذا میں اس کے سامنے نہیں جھکنے والا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ اسی حسد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا کہ اب جنت سے نکلو اور جو ہے تم مردود ہے، اب قیامت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے، یعنی قیامت تک میری رحمت سے تو دور ہے، میری رحمت سے دور۔ فخر و تکبر کی بنیاد پر جو حسد پیدا ہوتا ہے یہ عمل ابلیس کا عمل ہے، یاد رکھنا۔ ہر آدمی اپنی جو ہے گریبان میں مدعا کر دے کہ میری حیثیت کیا ہے، میں کون تھا، میں کیا تھا، میرے پاس کیا تھا، اور پھر جو ہے دوسروں کو حقیر سمجھے۔ تکبر نے تو شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا ہے، اور جو بھی تکبر اختیار کرے گا، حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے الکبریاء ردائی، تکبر تو میری چادر ہے، فمن نازعنی، جو میری چادر کو کھینچنے کی کوشش بھی کرے گا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، جہنم میں ڈالوں گا، آخرت میں انجام جہنم ہے، اور دنیا میں جو ہے بربادی ہے، رسوائی ہے، ذلتی ہے۔ یہ سب جو ہے روحانی بیماریاں ہیں جو غیر شعوری طور پر میرے اور آپ میں ہیں، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے جو ہماری ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے، ساری نیکیوں پر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی تواضع اختیار کرے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے۔ جو آدمی جتنا اپنے آپ کو نیچا سمجھے گا، اپنے آپ میں جتنا تواضع پیدا کرے گا، اللہ اس کو جو ہے لوگوں کی نظروں میں بھی بلند کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے درجات بھی اس کے لیے بلند فرمائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جو آدمی متواضع ہوتا ہے، اتنا سب اس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی بیچارہ آنکھیں جھکا کر چلتا ہے، کسی کے سامنے بات کرتا ہے تو سلام کر کے کرتا ہے، تو لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، یار اتنا بڑا آدمی ہے لیکن دیکھو تو صحیح، ذرہ برابر بھی اس کے اندر بڑائی نہیں ہے۔ اور جو بڑائی دکھاتا ہے، چاہے اس کے پاس دنیا بھر کا ٹیلنٹ ہو، لوگ اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، دیکھنا بھی پسند۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ان کے نظروں میں اس کی کیسی ذلت ڈال دیتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لوگوں کی نظروں میں بھی جھک جاتا ہے، اللہ کی نظر میں تو جھکتا ہی ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی جو ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تکبر کی بنیاد کے اوپر حسد پیدا ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ تو ایک سبب حسد کے پیدا ہونے کا تکبر ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، پھر وہ حقیر سمجھنے والے پر جب نعمتیں دیکھتا ہے تو اس کو پھر حسد آتا ہے، پھر اس کی نعمت کو ظاہر کرنے کی، ختم کرنے کی اب وہ اسکیمیں چلاتا ہے، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اور اس کو کیسے جو ہے میں ذلیل کر دوں، کیسے اس کے پاس سے نعمت چھین لوں، کیسے اس کی دکان میں بند کر دوں، کیسے جو ہے اس کو میں یہاں سے نکالوں، ڈپورٹ کروا دوں۔ دیکھو ایسی سوچ بھی رکھتے تاکہ اس کے پاس سے نعمت ختم ہو جائے بس، حالانکہ اس کو دکان کی ضرورت نہیں ہے،
اس کا یہاں سے نکل جانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بس حسد جس کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ ایک سبب علماء نے لکھا ہے کہ ہم عصر، ہم عمر، جب ایک عمر کے ہوتے ہیں نا، بھائی میری عمر بھی اتنی، ان کی بھی عمر اتنی، ہم ساتھ جو ہے افریقہ آئے تھے، دیکھو ہم ساتھ جو ہے وینڈا آئے تھے، ہم ساتھ یہاں پر گئے تھے، ہم نے ساتھ میں شاپ کھولی تھی، اس کی کیوں اتنی چل گئی، میری کیوں نہیں چلی، اس کے پاس کیوں اتنا سب آ گیا، میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ یہ ہم عصر، ہم مرتبہ، ہم مقام، ہم عمر، ہم عمروں کے اندر بھی اس طرح کا حسد پیدا ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد پر پھر آدمی اس کو ختم کرنے کے پلاننگ کرتا ہے، یہ بھی جو ہے آدمی کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا تو کچھ بگڑنے والا نہیں، جس کے بارے میں تم غلط سوچ رکھتے ہو، یاد رکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ فیصلے خدا کے ہیں، تقسیم خدا کی ہے، اللہ نے اس کو دینے کا وعدہ اور جو ہے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری کوششوں سے اس کا کچھ بگڑنے والا نہیں۔ ظاہری طور پر اگر کوئی بگڑے گا بھی نا تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، ورنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے پاس سے کچھ نہیں لے سکتی، اور جس کو لینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی، یہ ہمارا یقین ہے۔ ایک سبب جو ہے حب جاہ اور حب باہ، آدمی کو عہدے کی جو ہے بڑی محبت ہوتی ہے، شہوتوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے، یا جو ہے کوئی عہدے پر چلا جائے تو اس عہدے پر اس کو دیکھ کر بھی جو ہے آدمی کو حسد پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یہ عہدہ کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو عزت معاشرے میں کیوں ملی اور مجھے کیوں عزت نہیں ہے، لوگ اسی کو کیوں بلاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں وہاں لوگ اسی سے کیوں مشورہ لیتے ہیں، لوگ اس سے کیوں رائے لیتے ہیں، مجھ سے کیوں نہیں لیتے، مجھ سے کیوں نہیں لیتے۔ حب جاہ، حب باہ، اس کی وجہ سے جو ہے آدمی اتنا زیادہ جو ہے دوسرے پر حسد کرتا ہے کہ قتل تک آدمی پہنچ جاتا ہے۔ جیسے کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل یہ قابل نے کیا تھا، حابیل کا، اور حابیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی نعمت دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس کو عزت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تھا کہ بھائی ایک طرف جو پیدا ہو لڑکا اور لڑکی، اور دوسری مرتبہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو، حوا علیہ السلام کو ایک ساتھ جو ہے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، اس میں ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ تو جب ایک ساتھ 2 ہوتے تھے تو قاعدہ یہ تھا کہ جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح حرام، کیونکہ وہ سگے بھائی بہن ہو گئے۔ دوسری مرتبہ جو بیٹا بیٹی پیدا ہو وہ بھی سگے بھائی بہن ہو گئے۔ تو جو پہلے مرتبہ پیدا ہوا تھا اس بیٹے کے ساتھ دوسری مرتبہ کی پیدا ہوئی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ یہ دنیا کا سلسلہ اس طرح چلا، اور پہلی مرتبہ کی جو ہے لڑکی یہ دوسرے مرتبہ کے لڑکے کے ساتھ نکاح ہوتا تھا۔ اس طرح جو ہے ایک اصول قاعدہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اب جو ہے قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ تھوڑی بدصورت تھی، حالانکہ پیدا ہوا سے ہی ہوئی ہے، ہوتا ہی نہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، بھائی اس کے بھی ماں باپ ایک ہی ہے، لیکن ایک بیٹا تھوڑا جو ہے سانولا ہوتا ہے، ایک بیٹا بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک۔ تو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی بیٹی خوبصورت، حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بیٹی تھوڑی سانولی۔ اب قاعدے کے مطابق حابیل کا نکاح قابل کے ساتھ پیدا ہوئی بیٹی کے ساتھ طے ہوا، اور جو ہے حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی بیٹی کا نکاح قابل کے ساتھ طے ہوا۔ قابل نے دیکھا کہ بھائی یہ تو خوبصورت نہیں ہے اور یہ خوبصورت ہے، تو ابو کو کہا آدم علیہ السلام کو کہ بھائی نہیں، مجھے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، مجھے تو اس کے ساتھ کرنا ہے۔ بیٹا یہ حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو حب جاہ حب باہ، شہوت کی محبت، بعض مرتبہ اس شہوت کی محبت سے بھی حسد پیدا ہوتا ہے، کسی کی بیوی کو دیکھ کر
کہ اس کی خوبصورت بیوی، میری بدصورت بیوی، یہاں یہی مسئلہ ہے۔ اس حسد کی بنیاد کے اوپر جو ہے قابل نے حابل کو قتل کر دیا، اور قتل اسی لیے کیا کہ اس کا کام تمام کر دوں تاکہ پھر مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا آسان ہو جائے، اس لیے قتل کر دیا۔ قتل حب جاں جب مقام عہدے کا ملتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے، جیسے کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ارے ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ حسد تو کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ ابا جان ان سے محبت کرتے تھے اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ بڑے ہو کر ابا کی جگہ یہ سنبھالیں گے، لہذا اس کا کام تمام کر دو۔ وہ مقام، وہ عہدہ، وہ عزت، وہ شرافت ہمیں نہیں ملے گی، یہ بڑا ہوگا نا تو اسی کو ملے گی، اسی لیے یوسف کو ختم کرو، راستے سے ہٹاؤ۔ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاذرہ ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بھائیوں نے کتنا جو ہے بے رحمی کے ساتھ کنویں میں ڈالا تھا، مارنے کے پلاننگ کیے تھے، لیکن میں نے کہا نا بھائی اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے ان کو جو ہے نوازنے کا فیصلہ کر لیا تھا، عزت دینے کا جو ہے ایک پلان کر لیا تھا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت سے روک نہیں سکتی ہے، چاہے تم کتنے بھی پلاننگ کرو۔ ہمارے سامنے ساری مثالیں ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ لہذا اس طرح کے حسد سے جو ہے ہمارا کچھ بھی جو ہے حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ ہم حسد کر رہے ہیں اس کو دن بدن ترقی ملتی جائے گی اور ہم دن بدن جو ہے ٹوٹتے چلے جائیں گے، ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہوگا، آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ ایک عربی کا شعر ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ کل العداوات قد ترجى ازالتها، جتنی بھی دشمنی دنیا میں ہے نا ان تمام دشمنیوں کا ازالہ ہو سکتا ہے، دشمنیاں ختم ہو سکتی ہے، لیکن الا عداوت من عاداک من حسد، مگر جو دشمنی حسد کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ یا تو قتل ہوتا ہے یا اس کا نتیجہ ہلاکت ہوتی ہے۔ حسد کی بنیاد پر جو دشمنی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، باقی کی دشمنیاں ختم ہو جائے گی لیکن حسد کی بنیاد پر بنی ہوئی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے دلوں کو حسد سے پاک کرو، حسد سے خالی کرو، یہ حسد تم کو جو ہے جلا کر راکھ کر دے گی، اس لیے کہ بھئی حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو۔ میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی یہ شعر پڑھا تھا کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، کفِ افسوس کیوں مل رہے ہو، رحمان کے فیصلے سے کیوں نہیں راضی، رحمان کے فیصلے سے راضی کیوں نہیں ہو رہے ہو، اور جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو۔ ہم تو جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے حسد ان تمام اسباب کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، اور حسد کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ حضرت جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی حسد کے نقصانوں میں ایک نقصان جو ہے، دیکھو وقت بھی ختم ہو گیا، ایک نقصان یہ ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ برابر خیر میں رہیں گے، نعمتوں میں رہیں گے، لوگوں کے پاس سے نعمتیں کبھی بھی ظاہر اور ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ایک دوسرے پر حسد نہ کریں گے۔ معلوم ہوا کہ حسد کرنے کی بنیاد پر نعمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بھی برباد ہو جاتی ہیں، اور حاسد کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ حسد کے اور بھی نقصانات ہیں اور حسد کا علاج بھی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ مجلس میں جو ہے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ باطنی بیماری حسد سے ہماری اللہ تعالیٰ پوری جو ہے